کلمے کے الفاظ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الفاظ شریف پڑھ کر دل سے حق مانے گا، دل میں ایمان کا نور لمبے گا۔ جو کلمے کو صحیح نہیں پڑھے گا پھر یہ کلمہ نہیں ہے، جو کلمے کو نہیں مانے گا اسباب میں لگ جائے گا، کفر پر رہے گا، تو اس کے بھی مرنے کے بعد فرشتہ خبر دیتا ہے جو نے پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا، اسباب بنائے، اب تجھے دوزخ کی آگ میں لے جائیں۔ السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ تبلیغی عوام آفیشل دنیا کو عمل کی جگہ بنایا اور ہر انسان کا موت تک کا وقت عمل کا ہے، ہر ایک کچھ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عملوں سے راضی ہوتے ہیں، اس کے لیے پیغمبر بھیجے، اور پھر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا، تب انسانوں کی دنیا آخرت کی کامیابیاں پیغمبر کے اعمال میں ہیں۔ پیغمبر کا پہلا عمل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو کلمے کو دل سے حق مان کر پڑھے گا دل میں ایمان کا نور بنے گا، پھر جتنا کلمہ پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، نمازیں پڑھے گا، ان عملوں سے نور بڑھتا رہے گا۔ جب دل نور سے بھر جائے گا پھر اس کا نور اوپر جائے گا، جس کے دل کا نور آسمان تک پہنچ جائے گا تو اس کے دل کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف ہوگی کہ اللہ کا حکم کیا ہے، پیغمبر کی سنت کیا ہے، ہر وقت پیغمبر کے سنت پر عمل کرو، اور باقی لوگوں کو دعوت کا موقع ہو تو ان کو بھی کلمے کی دعوت دینا، کچھ کلمہ بھی سننا، قریب جو بیٹھے ہیں کہ تم کلمے کو پڑھو، کیونکہ کلمے کے الفاظ جو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الفاظ شریف پڑھ کر دل سے حق مانے گا، دل میں ایمان کا نور لمبے گا۔ جو کلمے کو صحیح نہیں پڑھے گا، جو کلمہ پڑھے گا الہ الہ الا اللہ، پھر یہ کلمہ نہیں ہے، اس طرح پڑھے گا تو مرنے کے بعد ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جائے۔ جو کلمے کو نہیں مانے گا اسباب میں لگ جائے گا، کفر پر رہے گا، تو اس کے بھی مرنے کے بعد فرشتہ خبر دیتا ہے جو نے پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا، اسباب بنائے، اب تجھے دوزخ کی آگ میں لے جائیں گے۔ یہ سن کر اس سے روح نکلنے نہیں چاہتا، دوزخ میں جاؤں گا،
فرشتے ٹھہر کر اس کی روح کو نکال کر گزر کی آگ میں ڈال دے، اس کی قبر بنا کر جہاں دفن کرتے ہیں اس کی قبر پر بھی لوگ عذاب آ جاتا ہے۔ تو باقی جو کلمے کو حق مان کر پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل میں ایمان کا نور بنتا ہے، دل قرآن پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ان المسلم نور بنتا ہے۔ جب دل میں اس سے بھر جاتا ہے پھر اس کا نور اوپر جاتا ہے، جس کے دل کا نور آسمان تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی دل کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم اس وقت کیا ہے، پیغمبر کی سنت کیا ہے۔ اللہ سمجھا ہے کہ دل میں آتا ہے کہ اب فوراً مسجد میں جا کر نماز پڑھو، تو جتنے قدم چل کر مسجد میں جائے گا نماز کے لیے اس کا بھی ثواب ہوگا، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کا بھی ثواب 27 درجے نماز کا ثواب زیادہ ہوگا۔ دل کا نور بھی بڑھے گا، جنت کی انٹری بھی اللہ دے گا، اور جو اسبابوں میں لگ جائے گا، جیسے آج کل پہلے گھوڑے کا عمر سوار ہوتے تھے، اب کالے بسیں جہاز بنا لیں، جو اسباب زیادہ بنائے گا موت تک کلمہ نہیں پڑے گا تو اس کی موت کے وقت فرشتہ بتاتا ہے کہ تم نے اللہ کی رضا کے عمل نہیں کیے، اب تجھے بے وقت آگ میں لے جائیں گے۔ یہ سن کر اس کے روح نکلنا نہیں چاہتا، فرشتے ٹھہر کر نکالتے ہیں اس کی روح کو، تو وقت کی آگ میں ڈالتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں رحمتیں برکتیں پیغمبر کا کلمہ پڑھنے سے، پانچوں نمازیں پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، اور دعوت والے اعمال میں اللہ کے راستے میں وقت لگانے سے 3 دن اللہ کے راستے میں لگائے گا، ثواب مہینے کا ہوگا، اور 40,000 مہینے کی نماز کے ساتھ لگائے گا تو ثواب اور زیادہ ہوگا۔ جس کے 4 مہینے لگ گئے تو پھر اللہ نے مان لیا، ملکوں کی نماز بنا کر ملکوں میں جائے گا۔ تو صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا گیا کہ اب ساری دنیا والوں کو کلمہ پڑھاؤ، جو موت کا کلمہ نہیں پڑھے گا وہ آگ میں جائے گا۔ اللہ کی رحمتیں بڑی ان پر آئیں گی جو خود بھی کلمہ پڑھیں، نمازیں پڑھیں، اور لوگوں کو بھی سنت اعمال پر قائم کرنے کے اللہ کے راستے میں وقت لگائے۔ 3 دن کی نماز بنا کر اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے، ثواب مہینے کا ہوگا، اور سال میں 4 مہینے اللہ کے راستے میں نماز بنا کر لگائیں گے، اس کا بھی ثواب بڑا ہوگا۔ صحابہ کا حال یہ تھا کہ آپ نے فرما دیا تھا حج کے موقع پر کہ اب ساری دنیا والوں کو کلمہ پڑھاؤ، نمازوں پر قائم کرو، تو اللہ کی بڑی رحمتیں تم پر آئیں گے۔ تو صحابہ نے آپ کے فرمان سن کر ہر سال 4 مہینے یا 4 مہینے سے کچھ زیادہ اللہ کے راستے میں جا کر وقت لگاتے تھے۔ ساری دنیا میں دین پہنچا ہے صحابہ کی محنت سے۔ تحدیث میں فرمایا کہ جو دن حضرات کے مطابق اللہ کے راستے میں وقت لگائے گا، قیامت میں اللہ ان کے ساتھ اس کو شامل کریں گے۔ اعلیٰ جنت میں پیغمبر ہوں گے کہ پیغمبروں کے کل والی جنت میں اللہ ان کو پہنچائیں گے جو پیغمبروں کے اعمال میں اللہ کے راستے میں وقت لگاتے تھے۔
حدیث میں ظاہر ہے کہ جو اعمال ہیں جمعرات کے مطابق اعمال میں وقت لگائے گا قیامت میں اللہ ان کے ساتھ اس کو شامل فرما دے گا. اور پھر قیامت کا حال آتا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ اسبابوں میں لگ جائیں گے. جیسے آج کل دنیا میں پہلے لوگ گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے تھے، ہم کاریں بسیں جہاز بنا رہے، اسباب بڑے بنا رہے. اکثر ملکوں میں کرنا نہیں پڑتے، کافر بن کر اسباب بنا رہے. یہ واضح ہے کہ قیامت کے قریب بھی لوگ اسباب میں لگ جائیں گے، اعمال چھوڑیں گے. قیامت کے قریب حال اتنا ہو جائے گا مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑے گا. جن کے جانوروں کا مکان نہیں ہوگا وہ جانور مسجد میں باندھے گا. تو کسی کا والا باپ کلمہ پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کی اولاد سب کلمہ نہیں پڑیں گے، وہ اعتراض کریں گے اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں، اسے کیوں پڑھتے ہو؟ کیونکہ کلمہ 100 دفعہ پڑھے 1000 دفعہ پڑھے کوئی فائدہ نہیں آتا. تو قیامت کے قریب باپ کہے گا کہ یہ کلمہ حق ہے اس لیے میں اس کو پڑھوں گا. قیامت کے قریب مسجد میں نماز کوئی نہیں پڑھے گا. جن کے جانوروں کا مکان نہیں ہوگا وہ جانور مسجد میں باندھے گا. تو کسی کا والا باپ کلمہ پڑھے گا اور اعتراض کریں گے اس کلمے سے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسے کیوں پڑھتے ہو بار بار؟ باپ کہے گا کہ اللہ راضی ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے سے اس لیے کلمہ پڑھتا ہوں. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب تک کچھ لوگ کلمہ پڑھتے رہیں گے نماز تو کوئی نہیں پڑھے گا، جانور مسجد میں باندھے گئے. تو کسی گھر میں کوئی کلمہ پڑھے گا اور اعتراض کریں گے اس کلمے میں کوئی فائدہ نہیں کیوں پڑھتے ہو؟ تو باپ کہے گا کہ اللہ راضی ہوتے ہیں کلمے سے اس لیے پڑھتا ہوں. جب تک کچھ لوگ کلمہ پڑھتے رہیں گے دنیا باقی رہے گی. جب ایک آدمی دنیا میں کلمہ پڑھنے والا رہ گیا باقی فوت ہو گئے، اسے ایک کلمہ پڑھنے سے دنیا باقی ہوگی. جس دن اس کی موت کا وقت آ جائے گا جو ایک کلمہ پڑھتا تھا فوت ہوا، اسی وقت قیامت شروع ہو جائے گی. وہ فرشتے کی آواز ہوگی، اس کا نام سال کے سال سور ہے، اس میں آواز کرے گا. شروع میں آواز ایسی ہوگی جو مکانوں کے اندر ہے وہ سمجھے گا میرے مکان کے باہر کوئی آواز کر رہا ہو. وہ آواز اتنی سخت ہوگی ساری زمین ہلنے لگ جائے گی، مکان ہلیں گے تو سب مکانوں سے بھاگیں گے کہ چھت اوپر گر جائے گا. لیکن وہ آواز جب کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہا سب پر موت بن جائے گی، سارے مر جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، سارے مر جائیں گے. پھر قیامت کا حساب شروع ہوگا. اللہ کا حکم ہوگا سب نکلو. تو جنہوں نے موت کا کلمہ نہیں پڑھا وہ سارے مرد سے ننگے ہوں گے، کپڑا نہیں ہوگا. کسی نے کہا بڑا شرم ہوگا ہمارے سامنے دولت کی آگ ہوگی، سب کی فکر ہوگی، سب سے کیسے بچیں گے. تو جنہوں نے موت کا کلمہ نہیں پڑھا وہ سب دولت کی آگ میں ڈالے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ دولت کی آگ پر راستہ بنا دیں گے. پیغمبر اور جو پیغمبروں کے عمل کرتے ہیں اس راستے پر چل کر جنت میں جائیں گے. اعلیٰ جنت میں پیغمبر ہوں گے جن جو پیغمبروں والے عملوں پر اور لوگوں کو عملوں پر لانے کی کوشش کرتے تھے وہ پیغمبروں کے گروپ والے جنت میں ہوں گے. اور جنت میں اللہ تعالیٰ کی نیند ہوں گی، کھانے پینے رہنے کی
اور پیغمبر کی زیارت ہوگی بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی تو بڑی نعمت ہوگی. تو جنت والوں کے لیے اعلان ہو جائے گا اب جنت میں ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ صحت میں ہوگے، کوئی بیماری نہیں آئے گی. اور جنت میں اکثر دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں ہوں گی، اور باغ ہوں گے پھل کے. وہ اللہ کی مہمانی ہوگی. جن کی جس نعمت کے کھانے کا ارادہ کرے گا درخت کے پھل کا تو اللہ کے قسم اس کی ٹہنی اس کے سامنے آ جائے گی، اسے پھل کھائے گا، پھر ٹہنی میں پھل جائے گا، درخت میں جائے گا. اور دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی پینے کے لیے. اعلان ہو جائے گا کہ اب جنت میں ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ صحت میں ہوگے، کوئی بیماری نہیں آئے گی. تو جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہے، کوئی نعمت ختم نہیں ہوگی. بڑی نعمت ہے پیغمبر کی زیارت ہونا، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہونا، یہ بڑی نعمت ہے. اعلیٰ جنت میں پیغمبر ہوں گے کہ جو پیغمبروں کے اعمال میں وقت لگاتے تھے پیغمبروں کے سنت کے مطابق، تو وہ پیغمبر کے قلوب والی جنت میں ہوں گے. اور جنت میں نعمتیں ہوں گے، اکثر باغ ہوں گے پھل والے، دودھ شہد شراب کی نہریں ہوں گے. اور بڑی نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا. اور اعلان ہوگا کہ اب جنت میں ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ صحت میں ہوگے، کبھی بیماری نہیں آئے گی. اور یہ جنت کی نعمتیں اللہ کی مہمانی ہے، یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گے. اور بڑی نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا. تو باقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا. آپ کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، پیغمبروں والے کام مسلمانوں کے جمع کر دیے کہ خود بھی ساری باتوں میں معلوم کرو، سنت عمل کرو. کوئی سنت عمل چھوڑ رہا ہے، نماز کبھی قضا کرتا ہے تو اس کو توبہ کرا کر نمازوں کا پابند بناؤ، کیونکہ جو نماز قضا کر کے مرے گا ایک نماز کا عذاب 2,88,00,000 سال آگ میں جلے گا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی بستی میں بھی مشورہ کرے کہ کسی گھر میں کوئی نماز قضا نہ کرے، اور پھر ہر مہینے میں شریعے کی جماعت بنا کر دوسری بستی میں جا کر محنت کرے کہ ساری بستی سنت اعمال کا اہتمام کرے. اور فجر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو اس وقت دعائی مانگنا چاہیے سارے مسلمانوں کو نمازوں کی پابندی کرنے کے لیے قبول فرمائے. کوئی کافر ہے تو اس کو کلمہ پڑھائے، جو کلمہ پڑھ لے پھر اسے نماز سکھلائے، کیونکہ جو کفر پر مرے گا تو مرنے کے بعد ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جائے گا. آپ نے حج کے موقع پر فرما دیا تھا کہ ساری دنیا والوں پر رحم کا معاملہ کرو تو اللہ کی بڑی رحمتیں تم پر آئیں گے. جو ساری دنیا والوں کو امن پر لانے کی محنت نہیں کرے گا تو اس پر اللہ کی خاص رحمتیں نہیں آئیں گے. باقی جب بھی کسی سے بات کرنا ہو تو قرآن کی سورت میں امروں کا جو ذکر ہے اس سورت کو پڑھ کر امروں کا بیان کرے. وہ سورت یہی ہے کہ والعصر بسم اللہ الرحمن الرحیم
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ترجمہ ہے کہ زمانے کی قسم، اشارہ ہے کہ پہلے زمانے کی طرف توجہ کرو. عام انسان جو کلمہ پڑھنے پر نہیں آئے وہ مرنے کے بعد عذاب میں جائے. اور جنہوں نے کلمہ پڑھا نماز کبھی پڑھتے کبھی نہ قضا کرتے تو قضا کر کے مرے تھے. ایک نماز قضا کرنے پر 2,88,00,000 سال دوزخ میں جلے گا. نماز قضا کرنے پر تو جو خود بھی نمازوں کی پابندی کرے گا کافر ہے اسے کلمہ پڑھائے گا، جو کلمہ پڑھ لے اسے نمازیں سکھلائے گا، اور جو کلمہ پڑھنے والا کبھی نمازیں قضا کرتا ہے اسے توبہ کرائے گا، کیونکہ نماز اللہ کے رضا کے اعمال کلمہ اور نماز میں ہے. یہ سمجھانا کہ سب نے اللہ نے دے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے ماں نہیں بناتی، اللہ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولنے کی زبان دیتے ہیں، سننے کے کان دیتے ہیں، اور دیکھنے کی آنکھیں اللہ دیتے ہیں، کام کرنے کے ہاتھ اللہ دیتے ہیں، چلنے کی ٹانگیں اللہ دیتے ہیں. اور زمین پر جتنے نعمتیں انسانوں کے کھانے پینے رہنے کی بنتی ہیں سب اللہ کے حکم سے بنتی ہے. تو جس اللہ نے زندگی دی اس کے رضا والے اعمال ہر وقت کرنا ہے. اور مجھے ہے کہ مہینے میں 3 دن کی جماعت بنا کر دوسری بسی والوں پر محنت کرے، اور پھر 4 مہینے یا 40 دن کی تیاری کرے تو تبلیغی مرکز میں جا کر تشکیل کرائے. اور جس کے 4 مہینے لگ جائے اللہ مال دے کہ وہ ملکوں کی جماعت بنا کر ملکوں میں جائے. صحابہ کا حال یہی تھا. آپ نے حج پر فرما دیا تھا اب ساری دنیا والوں میں جا کر کلمہ پڑھاؤ، جو کلمہ پڑھے اسے سنت اعمال کے پابند بناؤ، سنت اعمال سکھلاؤ. تو اللہ کی بڑی رحمتیں ان پر آئیں گی جو باقی لوگوں کو اعمال پر تیار کرنے میں وقت لگائیں گے. کیونکہ جو نمازیں کبھی پڑھے گا کبھی قضا کرے گا تو ایک نماز قضا کرنے پر 2,88,00,000 سال آگ میں جلے گا. دنیا کی آگ پر کوئی انگلی رکھ سکتا ہے؟ انگلی نہیں رکھ سکتا. دوزخ کی آگ سے کتنی سخت ہے. جو موت کا کلمہ نہیں پڑے گا وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلتا رہے گا مرنے کے بعد. اور یہ بھی حال آتا ہے کہ قیامت کے قریب کے زمانے میں لوگ اعمال چھوڑیں گے، اسباب میں لگ جائیں گے. قیامت کے قریب مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھے گا. جس کے جانوروں کے باندھنے کا مکان نہیں ہوگا وہ مسجد میں جانور باندھے گا. قیامت کے قریب کسی کا تمہارا باپ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بیٹے کہیں گے اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں، کیوں بار بار پڑھتے ہو؟ کیونکہ کلمہ 100 دفعہ پڑھے 1000 دفعہ کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. تو قیامت کے قریب کوئی باپ کلمہ پڑھے گا اور آگے اعتراض کریں گے تو باپ کہے گا کہ اللہ راضی ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے سے اس لیے پڑھتا ہوں. تو جب تک کلمہ پڑھنے والے دنیا میں ہوں گے دنیا باقی رہے گی. تبلیغی عوام کوئی نہیں پڑھے گا. جہاں مسجد ہوگی جن کے جانوروں کا مکان نہیں ہوگا وہ جانور مسجد میں باندھے گا، خرابی ہو جائے گی. کوئی کلمہ پڑھے گا بیٹھے اعتراض کریں گے یہ کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ کلمہ 100 دفعہ پڑھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. جو باپ پڑھے گا
وہ کہے گا کہ اس کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں اس لیے پڑھتا ہوں. تو جب تک کلمہ پڑھنے والے دنیا میں ہوں گے دنیا باقی رہے گی. عوام آفیشل. جب کلمہ پڑھنے والے مر جائیں گے تو پھر قیامت شروع ہو جائے گی. وہ فرشتے کی آواز ہوگی. شروع میں آواز ایسی ہوگی ہر ایک سمجھے گا میرے مکان کے باہر کوئی آواز کر رہا ہو. پھر وہ فرشتے کی آواز اتنی سخت ہوگی سارے مکان ہلنے لگ جائیں گے. مکان ہلیں گے سب بھاگیں گے کہ چھت پر گرے گا. تو پھر وہ آواز اتنی سخت ہوگی جب کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہا سارے مر جائیں. پھر قیامت کا حساب شروع ہوگا. سب نکلو. تو جو کلمہ پڑھتے نمازیں پڑھتے ان کے قبروں میں جنت کی نعمتیں تھی. وہ سب لباس پہنے ہوئے ہوں گے. تو جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ سارے مرد عورتیں ننگے ہوں گے. اور سامنے جو رکھی آگ ہوگی سب کی فکر ہوگی اس آگ سے کیسے بچیں گے. جو عمل کرتے تھے ان کے لیے جو رکھی اوپر راستہ بنا دیں گے اس راستے پر جنت میں جاؤ. اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا سب ننگے ہوں گے وہ رکھی آگ میں ڈالے جائیں گے. جنت کے اعلیٰ درجے پر پیغمبر ہوں گے کہ جو پیغمبروں کے عمل خود بھی کرتے تھے اور ان کو بھی تیار کرتے تھے وہ پیغمبروں کے قلوب والی جنت میں ہوں گے. اس لیے سب نیت کریں گے صحابہ کے طریقے پر اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے. جن کے 4 مہینے لگ گئے 2 سال کے چلے لگ گئے وہ ملکوں کی جماعت بنا کر ملکوں میں جائیں گے. باقی نماز کے بعد دعا کرنا کہ اللہ ہم سب کو صحابہ کے طریقے پر سنت اعمال کے لیے قبول فرمائے.